بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں خانم انصار شہزادی۔ اسٹریم انٹرنیشنل میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، ہم اردو کی کتاب برائے جماعت چہارم پڑھ رہے ہیں اور آج ہم اس کا سبق نعت پڑھیں گے۔ تو چلیں آئیں چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سبق نمبر 2، نعت، نظم۔ نصابی موضوع نعت، حاصلات تعلم۔ اس نعت کے مطالعہ کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ استحسانی اور تنقیدی گفتگو سن کر سمجھ سکیں، اردو میں اشعار اور نظمیں سن سکیں، نظم کا مفہوم سمجھتے ہوئے درست تلفظ، لے اور آہنگی سے پڑھ سکیں، املا کو صحت کے ساتھ تحریر کر سکیں، اشعار کو نثر میں تبدیل کر کے لکھ سکیں، اپنے مشاہدات اور خیالات کو مربوط، رواں اور موزوں انداز میں لکھ سکیں، تذکیر و تانیث کے مطابق الفاظ کا جملوں میں استعمال کر سکیں، بچوں کے رسائل اور اخبارات سے اپنی پسند کی تحریریں منتخب کر سکیں۔ سوچیں اور بتائیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے کیا کیا مصیبتیں برداشت کیں؟ کیا آپ جانتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، تمام نبیوں کے سردار اور شفقت و مہربانی کا پیکر تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے شفاعت طلب کریں گے۔ حسنِ تربیہ۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ کے ساتھ ہی وہ تمام خوبیاں جو پہلے نبیوں علیہ السلام میں پائی جاتی تھیں، وہ سب بدرجہ کمال حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات میں جمع فرما دیں۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات مبارک وہ منور آفتاب ہے جس کی ہر جھلک میں حسن اخلاق ہی نظر آتا ہے۔ اسی حسن اخلاق کی وجہ ہی سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے دشمنوں کی دی ہوئی تکالیف پر صبر کیا، کبھی کسی سے بدلہ نہ لیا، بلکہ ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ پیارے بچوں، ہمارا فرض ہے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعلیمات پر خود بھی عمل کریں اور ان کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ نعت، نظم، خاص الفاظ، بصیرت، امت، بچھونا، اسرار، فقیری۔ سلام ان پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھایا، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کر اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کی سادگی درس بصیرت تھی، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت تھی،
ماہر القادر۔ رکیں اور بتائیں، شاعر کی زخم کھا کر پھول برسائے سے کیا مراد ہے؟ ہم نے جانا اور سیکھا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ کی ذات مبارکہ تمام انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی اور قناعت ہمارے لیے عظیم مثال ہے۔ تشریح۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی۔ ہمارا سلام ہو اس نبی پر جس نے ان لوگوں کی مدد کی جن کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ ہمارا سلام ہو اس نبی پر جس نے تمام جہانوں کے سردار ہونے کے باوجود سادگی میں زندگی گزاری۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھایا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام امت کو اسرار محبت سمجھایا۔ سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ اس شعر میں شاعر طائف کے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں پر کچھ اوباش لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا۔ سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے۔ شاعر اس شعر میں اس واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وطن کے لوگ آپ کو تنگ کرتے تھے اور آپ کے ہی رشتہ دار آپ سے جنگ کرنے کے لیے تیار تھے۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا۔ سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے سردار ہونے کے باوجود سادگی کی زندگی گزارتے تھے۔ آپ کے گھر میں چند برتن اور ایک ٹوٹا ہوا بوریا جس پر آپ چند گھنٹے آرام فرماتے تھے۔ سلام اس پر کہ جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا۔ سلام اس پر جو بھوکا رہ کر اوروں کو کھلاتا تھا۔ اس شعر میں شاعر نے بہت ہی خوبصورتی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر روشنی ڈالی ہے اور بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتے اور اس کی وجہ سے آپ کو دکھ اٹھانے پڑتے۔ آپ خود بھوکے رہتے اور دوسروں کو کھانا کھلاتے۔ سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا۔ سلام اس پر جو فرش خاک پر جھاڑے میں سوتا تھا۔ اس شعر میں شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس صفت کو بیان فرمایا ہے جو کہ امت محمدی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو روتے اور امت کی مغفرت کی دعائیں فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت سردی میں بھی فرش خاک پر رہتے تھے اور کبھی بھی نرم بستر کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ سلام اس پر کہ جس کی سادگی درس بصیرت تھی۔ سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت تھی۔ اس شعر میں شاعر نے بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا طرز بہت سادہ تھا اور آپ کا یہی طرز زندگی ہمارے لیے ہمارے سبق میں اضافہ کرتا ہے اور آپ فخر آدمیت یعنی انسانیت کے لیے فخر کا باعث ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم نے ایک بہت ہی دلچسپ نعت پڑھی ہے۔ نعت ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ اس نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو، طرز زندگی کو اور زندگی کی سادگی کو بہت ہی عمدہ طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے اس میں استعمال ہونے والے نئے الفاظ کو انڈر لائن کرنا ہے، اس کے معنی تلاش کرنے ہیں اور ان کو آسان الفاظ میں آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں اپنی ٹیچر کی نگرانی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور جو سبق آپ نے اس میں سیکھا اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔